اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ایک بار پھر لائیو نشست کے ساتھ، لائیو بیسک دین کورس کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے کورس کا 9واں دن ہے، اور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم اپنی تربیت کر سکیں، ہم کچھ سیکھ سکیں. سننے سنانے کی زندگی تو اسی طرح سننے سنانے میں ہی گزر گئی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ محاسبہ نفس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس بات کا بھی محاسبہ اور کرنا چاہیے کہ ہم نے دین کا کتنا حصہ سیکھا ہے اور دین کا کتنا حصہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں سیکھ سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں بیسک دین کیا معلوم ہے. کیا ہم کل کسی کو بتلا سکتے ہیں کہ چاہے اگر ہمارا بچہ ہی ہم سے پوچھے کہ ابو جی یہ بتائیں کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، یا غسل میں کتنی سنتیں ہیں، یا غسل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کیسے غسل فرمایا کرتے تھے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو سبحان اللہ یقیناً بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ہم یقیناً کامیاب ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں معلوم تو ہمیں اس بات کا وہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں. تو ناظرین کرام، آج ہم نے تھوڑا سا میں ارلی آیا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آج جانا ہے سفر پر، تو اس لیے میں نے نارمل ہماری کلاس 2 بجے سے لے کر 2:40 ہوتی ہے. تو آج ناظرین کرام انشاءاللہ Q2 پہ ہم انشاءاللہ Q2 پر انشاءاللہ ہم نشست کو ختم کر دیں گے. ناظرین کرام، ہماری اس نشست کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو دین متین کو، خاص طور پر بیسک دین کو صحیح طور پر سکھا دیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیسک دین کا جو حصہ ہم نے سیکھا ہے اس کا بھی مشاہدہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک دین جو ہم سیکھ سکے ہیں الحمدللہ اس سے متعلق بھی ہمیں توجہ رہنی چاہیے کہ آج تک ہم نے کیا سیکھا ہے اور ہمیں کیا کچھ سیکھنا چاہیے تھا. بہرحال المختصر یہ ہے کہ ہمیں دین کا جو حصہ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں توجہ رہنی چاہیے، اور اس کو بار بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے کہ خاص طور پر وضو کے فرائض کتنے تھے، وضو کی سنتیں کتنی تھیں، غسل کے فرض کتنے تھے، غسل کی سنتیں کتنی ہیں، غسل کا طریقہ کیسا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرمایا کرتے تھے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام ابھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ہم نے تجوید کے سیگمنٹ بھی کیے. تجوید میں الحمدللہ ہم نے تقریباً 12 ہم نے لیٹر، بلکہ تقریباً 12 لیٹر ہم سیکھ چکے ہیں. 12 نہیں بلکہ ہم نے تقریباً 14 لیٹر سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ. تو ناظرین کرام انہی لیٹرز کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. پہلے تجوید کا سیگمنٹ، پہلے رمضان مبارک کی فضیلت، اس کے بعد انشاءاللہ تجوید کا سیگمنٹ، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہم انشاءاللہ فقہ اور کچھ سوالات اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ سوالات کو بھی شامل کر لیں گے. ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے. لیکن ناظرین کرام میں نے دیکھا ہے خاص طور پر اپنے معاشرے کے اندر کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ بھی صحیح نہیں آتی. یہ ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے. رمضان جا رہا ہے اور رمضان مبارک کے اندر اگر ہم بیسک یعنی سورۃ الفاتحہ بھی نہیں سیکھ سکے وہ تو بہت بڑی شرمندگی ہے. تو ناظرین کرام اس کے لیے میں نے ادائیگی کو درست کرنے کے لیے عربک الفابیٹس جو ہے اس کے متعلق میں نے بتلایا تھا،
اور عربک الفابیٹس جو ہے وہ یقیناً ایک اہم ہماری بنیادی جز ہے علم تجوید کا. اگر علم تجوید اگر آپ کو آتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ علم تجوید خاص طور پر جو بیسک یعنی کہ علم تجوید کے ہیں وہ کیا ہے، بیسک بنیاد کیا ہے، فاؤنڈیشن وہ ہے مفردات لیٹرز، یعنی کہ انڈیویجول لیٹرز، حروف تہجی، حروف مفردات. اگر کسی کو یہ یاد ہو جائیں تو ان کی ادائیگی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام حروف تہجی میں الحمدللہ ہم نے الف سے لے کر صاد تک الحمدللہ ہم نے پریکٹس کر چکے ہیں. آئیے انہیں حروف کی پریکٹس کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پھر اپنے آج کا سبق آج کا جو مخرج ہے انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کی ناظرین کرام فضیلت کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 خصوصیات سے نوازا گیا ہے ماہ رمضان المبارک میں، جو اس سے پہلے کسی امتوں کو نہیں نوازا گیا. ان میں سے پہلی خصوصیت کل میں نے ذکر کی تھی، بلکہ پرسوں میں نے ذکر کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ فرمایا مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور دوسری فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے امت کے روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی مچھلیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت، ان کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ. تو روزے دار کے لیے افطار تک سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ جو روزے دار ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیسری خصوصیت یہ بیان کی کہ سبحان اللہ، روزانہ اس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، روزانہ جنت کو اس کے لیے سجایا جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تیری طرف دنیا کی مشقتیں اٹھا کر، جنت کو کہا کہ لوگ تیری طرف مشقتیں اٹھا کر آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزے داروں کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے جنت میں، جس میں سبحان اللہ اس کا نام ہے باب الریان، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ناظرین کرام آج کی جو چوتھی فضیلت ہے وہ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے جو پچھلی کسی امت کو اس خصوصیت سے نہیں نوازا. وہ کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دیتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ اسی امت کا خاصہ ہے. دیکھیں اگر ہمارے ساتھ نفس بھی ہو اور شیطان بھی ہو تو دونوں سے فائٹ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ رمضان المبارک میں تم اگر نفس کو ٹریننگ دے دو 30 دن تو انشاءاللہ تمہارے یہ جو 11 مہینے ہیں تو شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اگر تم تعلق مع اللہ صحیح طور پر قائم کر لو. تو اس لیے ناظرین کرام یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ خاص طور پر اپنا محاسبہ نفس کریں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ آخر بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہرحال رمضان مبارک یہ خصوصیت، یہ خاص جو ہے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. تو اس انعام سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اسی طریقے سے اپنے ملنے جلنے والے اور خاص طور پر اپنے اعزاء اقارب سبھی کی اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس میں ہم بھرپور انداز سے اپنی ٹریننگ کریں اور رمضان مبارک میں اپنی نفس کی ٹریننگ کریں کیونکہ شیطان قید ہے. انشاءاللہ 5ویں فضیلت انشاءاللہ کل بیان کریں گے. ناظرین کرام عربک الفابیٹس ہمارا حروف یعنی کہ یہ ہمارا سبق چل رہا ہے تجوید کے لیسن میں، تجوید کے سیگمنٹ میں کیونکہ میں نے سفر میں بھی جانا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام ہم جلدی اپنے آج کے سیگمنٹ کو کمپلیٹ کریں. تجوید کا ناظرین کرام پہلا سبق ہے یقیناً جس میں ہم نے الحمدللہ حروف مفردات پڑھے تھے اور حروف مفردات میں آئیے ہم تمام کی پریکٹس کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو مخرج ہے مخرج ضاد کا انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، میں نے ایک مخرج کی تفصیل کی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے یہ تمام لیسن 2 لیٹرز کی، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا آج کا سبق پھر رہ جائے گا. الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین
شین صاد ضاد. اب ضاد جو ہے ہمارا آج کا مخرج ہے. ضاد کا مخرج ہے ناظرین کرام حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ سے ضاد ادا ہوتا ہے. اوپر کی 5 داڑوں سے بھی ادا ہوتا ہے, دائیں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے, بائیں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے, لیکن اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اکثر کیا پڑھتے ہیں دواد, دواد نہیں ہے, ضاد واو الف دال نہیں ہے, بلکہ ضاد الف اور دال جب لکھا جاتا ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے ضاد ضاد. اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہوگی. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ یہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے. تو یہ اس کو زبان کی کروٹ سے ہم نے ادا کرنا ہے, توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. ضا ضا نہ کہ دعا, دعا نہیں, ضا ضاد. حضرت کرام یہ ہمارا آج کا مخرج ہے. انشاءاللہ اگلا جو ہے انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ کل کی ہم نشست میں اب ذکر کریں گے. حضرت کرام سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج ہم انشاءاللہ ناظرین کرام سورۃ الاخلاص کا آغاز کریں گے. قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں خاص طور پر جن کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کی ادائیگی درست ہو جائے. میری کوشش ہے کہ اس رمضان مبارک میں کم سے کم آپ کی 10 صورتیں آپ کو زبانی بہترین طور پر تجوید کے ساتھ آ جانی چاہیے. تو ناظرین کرام اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کی سورہ مبارکہ کی جانب. سورہ اخلاص کی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تعوذ تسمیہ کی بار بار پریکٹس کی تھی اور اس کو توڑ توڑ کے اس کی پریکٹس کروائی تھی, اور میں نے 3-4 لیسن میں اس کے تعوذ و تسمیہ کی پریکٹس کی تھی. تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے آرام آرام سے پڑھنا ہے تاکہ ایک ایک حرف وہ کلیئر ہو جائے. اور سورۃ الفاتحہ میں نے ایک ایک آیا 2 آیا مبارکہ بار بار پریکٹس کروائی تھی تاکہ آپ کی یہ ادائیگی بہتر ہو جائے. تو الحمدللہ پچھلے لیسن میں موجود ہے, یوٹیوب پر موجود ہے, تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ناظرین کرام آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ اخلاص کا. قل هو اللہ احد. قل قاف لام پیش قل. ہم کیا پڑھتے ہیں کل, کل نہیں ہے, کیا لائٹ نہیں ہے بلکہ یہاں موٹا ہے. اگر آپ قل کی جگہ کل کہیں گے معنی بدل جائیں گے. قل کے معنی کہہ دیجئے اور کل کے معنی کھا لیجئے. تو قل اور کل میں فرق ہے. قل قل قاف موٹا ہے, اس کا مخرج یعنی یہ زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوگا. انشاءاللہ اس کا مخرج میں آگے بیان کروں گا. قل اعوذ حمزہ زبر, اعوذ کی بھی پریکٹس میں نے تعوذ کے اندر کروائی تھی لیکن پھر بتا دیتا ہوں. حمزہ زبر ا, عین واو پیش عو, اعو اعو. اکثر کیا پڑھتے ہیں اعو, اعو نہیں ہے, اعو. ذال پیش ذو, اعوذ اعوذ. بالا قل اعوذ, سوری میں سورہ ناس میں چلے گیا, سوری. یہ ہم نے سورہ اخلاص کی پریکٹس کر رہے ہیں. میری توجہ کیونکہ آج میں نے بہت مشکل سے ٹائم نکالا ہے, اور یقین جانے کہ ٹائم نکالنا میرے لیے بہت مشکل تھا آج, لیکن سفر پہ بھی جانا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے آج کی کلاس مس نہ ہو, تو میں نے اس لیے ٹائم نکالا. میری توجہ سفر پہ جانے پہ. بہرحال سفر یہ ایک دنیا کا یہ سفر ہے, ایک آخرت کا سفر ہے. تو بہرحال ناظرین کرام ہم پریکٹس کر رہے تھے سورہ اخلاص کی. معذرت خواہوں میں. قل هو اللہ, قل هو اللہ احد. قاف لام پیش قل, ہا پیش ہو, قل ہو. واو لام زبر ول, قل هو. لام کھڑی زبر لام, قل هو اللہ. ہا پیش ہو, قل هو اللہ. اکثر کیا پڑھتے ہیں قل هو اللہ, قل هو اللہ نہیں ہے, قل هو اللہ. قل هو اللہ احد. حمزہ زبر ا, حا زبر ح, اح. دال پہ 2 پیش دن, احد, لیکن یہاں سٹاپ کریں گے, احد پڑھیں گے.
قل هو اللہ احد، اکثر کیا پڑھتے ہیں آحد، آحد کریں گے تو ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا، تو ہم نے قل هو اللہ احد، اکثر پڑھتے ہیں قل هو اللہ واحد، قل هو اللہ نہیں ہے، قل هو اللہ، اور اکثر ہا کو کھینچ بھی دیتے ہیں، قل هو اللہ، یا ہا کو واو سے ملا دیتے ہیں، ہا کو واو کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ ہا کے اوپر پیش کی علامت ہے اور واو کے اوپر زبر کی علامت ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ نیکسٹ آیا ہے اللہ الصمد، حمزہ زبر، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا صاد پیش حس، اللہ، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، سوری، ہا لام پیش ہل، سوری معذرت کے ساتھ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، اللہ الصمد، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا صاد پیش حس، اللہ، صاد زبر صا، اللہ الصا، میم زبر ما، اللہ الصم، دال دو پیش دن، اللہ الصمد، اگر یہاں سٹاپ کریں گے تو اللہ الصمد، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام اللہ اکثر کیا پڑھتے ہیں اللہ، اللہ نہیں ہے اللہ، اللہ حسق۔ اب یہاں صاد کی پریکٹس ہم نے کی کل مخرج میں کی تھی کہ صاد کا کیا مخرج ہے، صفت صفیر میں صفت صفیر بھی ادا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہم نے 3 لیٹر پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ وہ حروف جن کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ان میں خا، صاد اور ضاد، تو ضاد آج پڑھ لیا ہے۔ تو صاد کا مخرج کیا ہے، زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، ثناء علیہ ثناء سفلی کے اندرونی کنارے سے، تو اللہ الصمد، اکثر پڑھتے ہیں اللہ الصمد، سمد سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے، تو قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ نے دال کی بھی پریکٹس کر لی، آپ نے صاد کی بھی کر لی پریکٹس، اور ماشاءاللہ آپ کو مخرج معلوم ہے، ہا کا بھی پریکٹس، ہا کا بھی مخرج معلوم ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ان 2 آیات کی مبارکہ کے اندر کون سے حرف پڑھے، اب ان کی ادائیگی آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، یعنی کہ دوبارہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اب قل هو اللہ احد، اب اس میں کون سا حمزہ اور ہا، اس کا ساؤنڈ کی پریکٹس آپ کر چکے ہیں، اور دال کی پریکٹس آخری حرف دال کو کیا کریں گے، ساکن کریں، د، تو ہم نے دال کو ساکن بھی کرنا اور دال کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اکثر پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی کہ آخر میں دال کو کلیئر نہیں کرتے، تو دال پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام اگلی آیہ مبارکہ انشاءاللہ کل۔ اب ناظرین کرام ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، میں نے سفر پہ نکلنا ہے اور میں انتظار میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھیوں کی کال آ جائے اور میں نکلنا پھر ہمیں پڑے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام اب وضو کی الحمدللہ ہم نے کچھ الحمدللہ وضو کے فرض وضو کی سنتیں، غسل کے فرض غسل کی سنتیں انشاءاللہ اس سے متعلق ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ناظرین کرام ہم تیمم اور تیمم کے بارے میں بات کریں گے کہ تیمم کیا ہے، تیمم کی اس کی انشاءاللہ کچھ ضرورتیں، خاص طور پر تیمم اکثر لوگوں کو نہیں پتا تیمم کب کیا جاتا ہے، تو جب پانی نہ ملے تو اس وقت تیمم کیا جاتا ہے، اور تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے، اور مٹی کے جنس سے جو گلنے والی ہو اور سڑ جانے والی ہو تو اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام آئیے تیمم کے بارے میں کچھ ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم کی حقیقت ہاتھ کا پاک زمین پر 2 مرتبہ مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک کوہنیوں تک یعنی دونوں ہاتھوں کے لیے۔ میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے جداگانہ تیمم نہ فرماتے،
اور نہ آپ نے کبھی اس کا حکم دیا، بلکہ تیمم کو بالکل وضو کا قائم مقام فرمایا۔ تیمم کا طریقہ امام اعظم امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا، اور اس کا میں طریقہ بیان کروں گا انشاءاللہ پریکٹیکلی، ایک بار چہرے کے لیے اور ایک بار دونوں ہاتھوں کے کونیوں تک کے لیے۔ مسئلہ، جس عذر سے وضو کے لیے تیمم جائز ہے اسی طرح غسل کے لیے تیمم بھی جائز ہے۔ غسل کا تیمم بھی یہی طریقہ ہے جو غسل جنابت میں فرض ہوتا ہے۔ اب مسئلہ، پاک مٹی اور ریت پتھر اور چونا مٹی وغیرہ کے یعنی کچے برتن وغیرہ جن پر روغن نہ ہو، مٹی کی کچی اور یعنی کچی مٹی سے، پکی اینٹیں مٹی یعنی یا پتھر وغیرہ سے، دیوار گرد ملتانی مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کے 3 فرض ہیں، اب یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ احادیث مبارکہ میں تیمم موجود ہے، اور قرآن کریم میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہیں ہے تو پھر تم تیمم کر لو، اور تیمم کی صورتیں وہ میں نے بیان کی انشاءاللہ۔ تیمم کے فرض آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کل کی نشست میں پھر ہم جو ہے تیمم کے فرض کے علاوہ پھر تیمم کے جو صحیح طریقہ ہے وہ انشاءاللہ مسنون طریقہ انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، تیمم کے اندر 2 فرض ہیں، تیمم کے اندر 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 تیمم کے اندر 3 فرض آپ لے لیں۔ اس کو بعض نے 2 کے ساتھ بھی محمول کیا ہے، مطلب 1 کو 1 کے ساتھ ہی شامل کر دیا، بعض نے نیت کو الگ نہیں کیا بلکہ نیت کو الگ فرض نہیں تعبیر کیا بلکہ اس کو اس کے اندر ہی شامل کر دیا۔ تو نمبر 1 نیت، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ یہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے تیمم کے 3 فرض، ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نیت آپ کی یہ ہو کہ میں پاک مٹی سے جو ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے کیا میں تیمم کر رہا ہوں، اور تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ نہ جو گلنے والی، آسان سی بات، جو گلنے والی بھی نہ ہو اور سڑنے والی بھی نہ ہو تو اس پر سے تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا اس میں پاک مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، اور اس کے علاوہ کچے برتن وغیرہ ہے۔ تو ناظرین کرام، میرے خیال ہے کہ تو ہم تیمم کا مسنون طریقہ بھی بیان ہی کر ہی دیتے ہیں کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ پھر ناظرین کرام میں پھر چلنا چاہوں گا آپ سے۔ تیمم کا مسنون طریقہ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اول نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر دونوں ہاتھ، یہ دیکھیں ایک سنت ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی نمبر 1 نیت کرے، نمبر 2 ناپاکی دور نیت کیا کرے؟ ناپاکی دور کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں، نمبر 2 بسم اللہ پڑھے، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دے۔ اب کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اسی طریقے سے یعنی کہ پتھر ہے، مٹی ہے، گرد ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آسان سا مسئلہ کہ جو چیز نہ گلتی ہو نہ سڑتی ہو آپ اس پر سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار کیا کہ آپ مٹی پر اس طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ نے مٹی میں اچھی طریقے ہاتھ مارنا ہے، آپ نے مٹی پر اس طریقے سے ہاتھ مارنا ہے، اور پھر یہ جو انگوٹھے ہیں اس کی جو یہ دونوں ہڈیاں ہیں اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، یعنی کہ یا آپ اس کو شہادت کی انگلی دونوں یعنی ایسے اس طریقے سے جھاڑنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جھڑ جائیں اور مٹی جو ہے وہ نیچے گر جائے، ایک بات۔ دوسری بات، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب چہرے پر کیسے ملنا ہے؟ تو جس طریقے سے آپ چہرہ دھوتے ہیں اس طریقے سے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دیں، زیادہ مٹی لگ جائے تو اسے پھونک مار کر اڑا دیں، یہ پھونک مار کر اڑانا بھی یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، جس طریقے سے وضو میں آپ جانتے ہیں کہ وضو میں چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، تو یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ مٹی لگ جائے تو پھونک مار کر اسے آپ اڑا سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آپ نے مٹی پہنچانی ہے، نہیں، بس آپ نے مٹی، کیونکہ مٹی جو ہے یہ پاک ہے، تو اب کیا ہے؟ اب اس طریقے سے آپ نے ہاتھ لیے اور پورے چہرے پر کس طریقے سے آپ نے یہاں سے یعنی کہ یہ طریقہ کر کے یہ اس طریقے سے کر کے پھر اس طریقے سے یعنی کہ پورا چہرہ آپ نے پورے چہرے پر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیر دینا ہے، اور یہی تیمم کا طریقہ ہے۔ دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔
پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے اور انہیں جاڑ کر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں یعنی کہ 12 ہاتھ کی 4 انگلیوں سے، یعنی کہ اب اس کا طریقہ کار کیا میں آپ کو بتاؤں. آپ نے دوسری مرتبہ پہلے مرتبہ ہاتھ مارا، آپ نے چہرے پہ پھیر دیا، پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے. اور پھر کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس طریقے سے، یعنی کہ ہاتھ کو لے کر دایاں ہاتھ آپ نے رکھا ہوگا تو آپ نے اس طریقے سے لے کر یہ طریقہ یہ لے کر آپ نے اس طریقے سے پورا نیچے تک آئیں گے. اب یہ دیکھیں یہ پورا حصہ یہ حصہ کور ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ میں یہاں سے آیا ہوں ایسے ایسے، یہ پورا حصہ یہ اچھے طریقے سے. اب یہ یہاں تک میں نے کونی کا یہ حصہ بھی کور کر دیا. اب یہاں سے راؤنڈ ہو کر آپ اندر والی سائڈ پہ آ جائیں گے. دیکھیں یہاں سے، اب یہاں سے یہ حصہ پہلے کیا کریں گے، آپ صرف یہ جو 4 انگلیاں نا یہ مس کریں گے. یعنی کہ دیکھیں یہ 4 انگلیاں مس کرنے گی، یہ 4 انگلیاں اس طریقے سے مس کر کے پیچھے سے اچھے طریقے سے یہ کر لیا آپ نے. اب یہ جو ہتھیلی رہے گی اس کو آپ پھر اس طریقے سے لے کر اوپر سے پھر آپ اس طریقے سے لے جا کر اور پھر آخر میں پھر آپ انگلیوں کا خلال کر دیں گے. یہ طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ پھر بایاں بھی اسی طریقے سے ہوگا، یعنی 4 انگلیوں کو لے کر آپ اس طریقے سے آئیں گے یہ، اور یہ لے کر پھر آپ یہ راؤنڈ ہو جائیں گے. اب یہ ہتھیلی لے کر پورا حصہ آگے تک لے کے جائیں گے اور آخر میں پھر یہ کر دیں گے. اور اسی طریقے سے یہی ہاتھ پھر آپ پاؤں پہ مار دیں گے. آپ کو تیسری مرتبہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور سنت طریقہ کیا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر اپنے پچھلے حصے کو یعنی کہ اس کو کور کر دینا. تو بہرحال ناظرین کرام، آج کی نشست ہماری کمپلیٹ ہوئی. تو میں اس کو مزید جو ہے اس پر تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، مکمل کر دیتا ہوں. انہوں نے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ انہیں جھاڑ کر، یعنی کہ بہرحال انہوں نے وہ پورا ذکر کیا ہے. اب اسی طریقے سے ناظرین کرام اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو اتارنا اور اس کو ہلانا، انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے. یہ بہرحال یہ آپ کو الحمدللہ وضو، غسل اور تیمم الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. ناظرین کرام میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو غسل، وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے اس کو سمجھے. اگر کوئی سوال آپ کے پاس ذہن میں ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. ناظرین کرام آج کی نشست بڑی مشکل سے اور بڑا ٹائم نکال کر میں نے کی ہے. نارمل ہماری نشست آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم دن میں 2 بجے کرتے ہیں، 2 بجے سے لے کر 2:40 تک. اور آج کی نشست جو ہے ہم نے تقریباً ارلی کی ہے کیونکہ میں نے 2 بجے سفر پر نکل جانا ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہی. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ افطار ٹائم میں آپ کے ساتھ دعا میں شریک نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹی وی پہ مختلف نشستیں چل رہی ہیں. آج کل ٹی وی ٹرانسمیشن کافی چل رہی ہیں، جس میں مجھے آج کل ایک ٹی وی چینل کو ٹائم دیا ہوا تھا، وہاں پر موجود تھا. اس میں رات میں بھی ٹائم دیتا ہوں، رات 12 سے لے کر 3 بجے تک. اور اس کے علاوہ بھی پھر کل 2-3 دن سے شام 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک وہ ٹائمنگ چل رہی ہے. پھر آج بھی میری تقریباً انشاءاللہ العزیز آج شام 6 بجے سے لے کر رات صبح 3 بجے تک میری ٹرانسمیشن ہوگی. تو انشاءاللہ ناظرین کرام زندگی رہی تو یہ سوشل میڈیا کے لیے بڑا مشکل سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا رمضان مبارک ہے، ویری ہارڈ. لیکن آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جتنے سلسلے شروع کیے ہیں ماہ رمضان مبارک کو یادگار بنانے کے، اللہ کریم ان کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے کام کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان. تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ آج کا روزہ رکھے سے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، یا اللہ ایشین کنٹریز میں بھی افطاری کا وقت ہونے والا ہے. یا اللہ قریب ہے، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سب کی کوششیں کاوشیں قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما. روزے کی حالت میں یا اللہ اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرما. بیسک دین کو سیکھنے کی، آگے سکھانے کی، اس کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں کو دعوت دین دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہمارا لگاؤ نصیب فرما. قرآن کریم کی ادائیگی کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یا اللہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس کورونا وائرس سے، اس وبا سے جلدی ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما. یا اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لوگ بیچارے مفلوق الحال ہیں، بے سہارا ہو چکے ہیں، یا اللہ بیچارے پریشان ہیں. یا اللہ تو ہی مددگار ہے. حسب اللہ و نعم الوکیل، تو ہی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، تیری ذات ہے. یا اللہ تو ہی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.